ہمارے معاشرے میں جب کبھی لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان خاص طور پہ، تو لوگوں کی نا مختلف قسم کی جو پہلے سے ایک سوچ بنی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ بیوی ہی غلط ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ شوہر ہی غلط ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا قرآن کو ہی صرف دیکھ لیں تو قرآن کریم میں ہی اسلام نے ہمیں جو زوجین ہے یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں بہت سارے اس طرح کے واقعات ذکر کیے ہیں قرآن کریم نے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کبھی بیوی غلط ہوتی ہے، کبھی شوہر غلط ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی دونوں غلط ہوتے ہیں، کبھی دونوں صحیح ہوتے ہیں۔ غلطی کو نا تلاش کرنا یہ بہت ضروری ہے کہ کس کی غلط، یہ کوئی اس طرح کی کوئی کلیہ یا کوئی اصول اسلام نے نہیں دیا کہ ہمیشہ بیوی ہی غلط ہوگی یا ہمیشہ شوہر ہی غلط ہوگا۔ تو اس کانسیپٹ سے نا نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے دیکھیں قرآن کریم نے چار طرح کے رشتے ذکر کیے۔ میاں بیوی دونوں نیک ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی بیوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی فیملی ہے، دونوں ہی جو ہے نا وہ اچھے لوگ ہیں۔ دونوں ہی غلط لوگ ہیں، جس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی ہے۔ کئی دفعہ شوہر اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، بیوی اس کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، جیسے لوط علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی بیوی اچھی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی بیوی اچھی نہیں تھی۔ اور کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ شوہر غلط ہوتا ہے، بیوی نیک ہوتی ہے، جس طرح فرعون ہے یہ اچھا نہیں ہے، لیکن ان کی جو بیوی ہے آسیہ، وہ جو ہے نا وہ بہت نیک خاتون تھی۔ تو اس لیے کلیہ یا اصول کیا ہے کہ ہمیں اگر کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے نا تو یہ نہیں جو پہلے سے سوچ ایک بنی ہوئی ہے کہ نہیں عورتیں غلط ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے مرد ہی غلط ہوتے ہیں، شوہر ہی غلط ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ دلائل دیکھیں، جس کے خلاف فیصلہ بنتا ہے یا جس کے حق میں فیصلہ بنتا ہے، دلائل کو دیکھ کر صحیح طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔